جب انگلش کے میدان میں آیا جی اور I started to study this language from Ashfaq sir, the owner of attraction. ماشاء اللہ He is my beloved teacher, of course. ماشاء اللہ that's great. آج کے وقت میں جو ٹیچرز ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اور کس طریقے سے وہ اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کر سکتے ہیں ان کی پرسنالٹی کو امپرووائز کرنے کے لیے؟ Teacher should be like a coach. ٹیچر کے اندر جو کلا ہونی چاہیے وہ کوچ جیسے ہونی چاہیے. جب کوئی کوچ کسی ٹیم کو تیار کرتے ہیں، غلط فرینڈ سرکل ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹ لائف میں یا نارمل لائف میں یہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایک اچھا فرینڈ سرکل ہونا چاہیے یا اس کا کوئی آلٹرنیٹ آپشن ہمارے پاس ہو؟ ایک مقولہ مشہور ہے کہ صحبت صالح تھوڑا صالح کند، کہ اگر صحبت اچھی ہوتی ہے جی تو انسان اچھا بنتا ہے. حدیث میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ فرمایا ہے جی اور مثالیں دی ہیں کہ اگر آپ عطر کی دکان کے پاس جائیں گے تو خوشبو آپ کو مل جائے گی، بھلے آپ نہ خریدیں، جی اور کسی بھٹی والے کے پاس جائیں گے تو دھواں تو آپ کو ملے گا ہی. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کے شو میں نے انوائٹ کرا ہے مفتی اکمل صاحب کو. مفتی اکمل صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دنیاوی تعلیم میں پی ایچ ڈی کیا ہے اور اس کے ساتھ دینی تعلیم میں انہوں نے افتاء بھی کیا ہے. اس وقت میں مفتی صاحب مجلس تحفظ ختم نبوت بھوپال کے نائب صدر ہیں. اس کے علاوہ ایم پی وقف بورڈ کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں نوڈل آفیسر بھی ہیں. تو آئیے آج ہم ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں اور ان کی لائف کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ لائف اور ایک ٹیچر لائف کس طرح کی ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہیں. الحمدللہ. میں سب سے پہلے آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے آج مجھے وقت دیا، اور بہت سے کوشچنس میرے پاس ہیں اسپیشلی اسٹوڈنٹ لائف کو لے کر، لیکن وہ سوال کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. آپ نے پی ایچ ڈی بھی کیا ہے، آپ نے افتاء بھی ساتھ میں کرا ہے، تو کس طریقے سے دین اور دنیا جو دونوں تعلیمات ہیں اس کو آپ نے کس طریقے سے مینج کرا اور آپ اس میں کامیاب ہو؟ پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے اس نالائق کو اس لائق سمجھا بالکل ایسی کہ بات. کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں. جہاں تک دنیاوی یا دینی اعتبار سے دونوں قسم کے ہائر ایجوکیشن اچیومنٹ کا تعلق ہے، جی تو یقیناً ایک خوشی کی بات تو ہے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان میں ول پاور ہو، اچھا شکتی ہو اور خدمت کا جذبہ ہو جی تو انسان کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا. اور میں یہاں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا جی کہ جہاں ہم نے کہیں نہ کہیں علم کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے کہ یہ دینی علم ہے اور یہ دنیاوی علوم ہیں، میں اس سے کہیں زیادہ اتفاق نہیں کرتا. اس لیے کہ علم تو وہی ہوتا ہے جس سے اللہ کی معرفت جی حاصل ہو، بالکل. جس سے ان میں اللہ کے مخلوقات کی خدمت کرنے کا جذبہ ہو، جی ایک اچھا شہری بنے، دوسروں کے لیے وہ خیر خواہ ہو. ایسے علوم کو ہی علوم کہتے ہیں. جی اور جس علم سے اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو، اللہ سے بغاوت ہو، جی بھلے ہی بظاہر اس سے لگ رہا ہو کہ عربی زبان میں ہے لیکن اصل وہ دین نہیں ہے. میرے ایک استاد رہے ہیں جی مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے محدث رہے ہیں. جی انہوں نے یہ بات اس تناظر میں کہی تھی کہ اگر کوئی شخص بخاری پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے جی اور نیت اس کی کہیں نہ کہیں شہرت اور مال کمانا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو وہ ثواب نہیں مل پائے گا جو ان کی اچھا اور خواہش ہے. اس کے برمقابل اگر کوئی انگریزی زبان سیکھتا ہے جی اور اس سے ان کی منشا یہ ہے کہ ہم
اللہ کے کلمے کو اللہ کے ان بندوں تک جنہیں یہ زبان آتی ہے جی تو ہم ان کی زبان میں اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان کو ہم پیش کریں تو ان کو وہی ثواب ملے گا جو ماشاء بخاری کے پڑھنے ملتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اس سے یہ چیز تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ سارا دار و مدار نیتوں پر ہے. بے شک انما الاعمال بالنیات بے یہ شک حدیث کے مشہور کوٹ کافی ہے. پاپولر بالکل میں ایک خوشی کا مجھے اظہار بھی ہوتا ہے کہ آئی نیور وینٹ ٹو اسکول. دارالعلوم دیوبند سے میری جی 1994 کی فراغت ہے اور جب میں بھوپال آیا 95 میں جی سو دو چیزیں ایسی تھیں جو ہمارے لیے کہیں نہ کہیں محرک بنی کہ میں کسی طرح اس زبان کو بھی پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کروں جی جس سے کہ جو آج کل جو انٹلیکچوئل پیپل ہیں جی جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں جن کا تعلق مدارس سے نہیں ہے لیکن اسکول اور کالجز میں اچھے کام کر رہے ہیں لیکن ان کو ان کی زبان میں بات پہنچانے کے لیے بہت کم افراد ملتے ہیں. جی تو میرے ذہن میں بات آئی کہ مجھے اس زبان کو سیکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آگے قدم بڑھایا. ماشاء اور ایک کوٹیشن میں کہیں پڑھا تھا کہ دا روڈ ٹو سکسیس از آلویز انڈر کنسٹرکشن، کہ کامیابی کی جو جرنی ہے یہ روڈ ہے جی یہ کبھی اینڈلیس کبھی اینڈ نہیں ہوتا. چونکہ میں نے کبھی خواب بھی نہیں سوچا تھا آئی نیور ڈریمٹ ٹو ڈو سو کہ میں کبھی کالج بھی جاؤں گا اور یونیورسٹی جاؤں گا، لیکن اللہ نے سارے وہ خواب بظاہر جو بعد میں دکھے وہ پورے ہوئے. ماشاء اللہ اور میں نے اسلامک یعنی مدرسہ ایجوکیشن کے کمپلیشن کے بعد جی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آئی نیور وینٹ ٹو اسکول سنس آئی واز 18 years old آئی تھنک. جی اور پھر اس کے بعد میں نے 10th کیا، جی 12 کیا، گریجویشن کیا، جی ایم اے کیا بالکل اور پھر الحمدللہ 2017 میں جی آئی واز awarded ایز دا ڈاکٹر آف فلاسفی. ماشاء اللہ تو یہ ہماری جرنی رہی ہے جی اور الحمدللہ بہت اسموتھلی رہی ہے، کبھی کوئی دقت نہیں آئی. جی اور جو آج کل ہمارے اسکول اور کالج کے بچے کہیں نہ کہیں پریشان ہوتے ہیں، مجھے نہیں لگا کہ یہ بہت زیادہ ٹف جرنی ہے. جی اگر آپ کا بیسک مضبوط ہے تو بڑا آسانی کے ساتھ اس کو آپ آگے کر سکتے ہیں. میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے بہت سی بکس بھی لکھی ہیں، اس بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں. جی آپ نے صحیح سنا ہے. ارے اور الحمدللہ میں مدرسہ کے زمانے سے ہی جی لکھنے کا بڑا شوق تھا مجھے اچھا اور کافی میں نے ایسیز مقالے جی مضمون دارالعلوم کے زمانے میں لکھے ہیں. جی اور جب میں بھوپال آیا جی تو ریلیجیس بک ریگارڈنگ کیسے آپ صحیح عقائد کو اپنائیں، جی چونکہ عقائد ایمان کے لیے بیس ہے اور اعمال چونکہ عقائد کے بغیر صحیح نہیں ہوتے تو کچھ ضروری باتیں میں 1995 میں بھوپال آ کر لکھی تھی. نام تھوڑا سا اس کا کڑک سا ہے اس لیے میں اس کا نام تو نہیں بتاؤں گا، لیکن نام کڑک ہونے کے باوجود اس میں جو مضامین ہیں جی جو اہل سنت والجماعت کو عقائد رکھنے چاہیے اچھا معتبر کتب کے حوالے سے اس میں لکھی گئی ہیں. جی جس پر دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مفتی ظفیر صاحب کی تقریر بھی ثبت ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب میں انگلش کے میدان میں آیا جی اور I started to study this language from Ashfaq sir, the owner of Attraction. MashaAllah. He is my beloved teacher, of course. MashaAllah, that's great. اور بہت ہی ہمبل نیچر کے آدمی ہو. But it was very tough job for me. Okay.
that how to pronounce the words. چونکہ انگلش کے ورڈس کا زبان پہ چڑھنا it was not a cup of tea because I never went to school. لیکن اندر میں ایک چاہت تھی اور یہ سوچ مدرسے میں پڑھا تھا کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. جی. Nothing is impossible, only the desire and will power is must. Absolutely. تو پھر میں نے الحمدللہ اس پر کام کرنا شروع کیا. جی. اور I started to teach at Attraction, I think in 1997. 1997. Yes. اور 2003 تک جو میں نے پڑھایا تو I got a collection of the words and thoughts, sentences. میں نے چاہا کہ اس کو کہنا کہ کتابی شکل میں جی بچوں کو دے دیے جائیں. So it was framed and designed. ماشاءاللہ. It was named Creative Spoken English based on grammar. Creative Spoken English based on grammar. یہ 2005 میں چھپی. اچھا ماشاءاللہ. اور پبلک میں خاص طور بچوں میں کافی ان کو ایکسپٹینس اور قبولیت ملی. ماشاءاللہ. اور جہاں تک مجھے بعد میں معلوم ہوا جو میرے پاس کئی باہر سے فون آئے جی خاص طور پر شارجہ اور دبئی وغیرہ سے, ارے ماشاءاللہ. تو اس سے پتا چلا کہ یہ بک نیر اباؤٹ 20 to 25 کنٹریز میں ایک بک گئی. سو انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ ہوا الحمدللہ. اور یہ کیوں اتنی مقبول ہوئی مجھے یہاں تک یاد آ رہا ہے کہ شاید ود ان 6 months 1000 کاپیز ختم ہو چکی تھی. اور اس کے بعد بکس مل ہی نہیں پائی. جی. اس کی ایک خاص وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو گرامر دی گئی ہے جی چونکہ الحمدللہ میں مدرسے کی لائن سے عربی گرامر میں بہت حد تک مضبوط ہوں. ماشاءاللہ. لینگویج کے اعتبار سے سب چیزیں ایک ہی ہوتی ہے, بس جو ٹرمولوجیز ہوتی ہیں جی نیمز جو ہوتے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. ہاں تو میں نے 90% عربی گرامر کو انگلش میں کنورٹ کیا ہے. اچھا. اور اس کے اندر کچھ ایسے رولز بنائے ہیں جو میرے خیال میں کہیں بھی کسی انگلش بک کے اندر آپ کو تو نہیں مل پائیں گی. میں نے جہاں تک سرچ کیا مجھے تو نہیں ملی. ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں گے تو شاید آپ کو مل جائے, لیکن مجھے نہیں مل پائی. I read about hundreds books regarding grammar. چونکہ مجھے بہت شوق تھا کسی بھی میدان میں جانے کے لیے کہ ہم اس کے ڈیپتھ تک پہنچے. جیسے آپ ایک سینٹینس مجھے یاد آ رہا ہے جی کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ پیسیو وائس کے اندر جتنے بھی کنٹینیوس ہوتے ہیں جی یا فیوچر کنٹینیوس ہوتا ہے اس کا پیسیو وائس نہیں آتا, ایکٹیو ہوتا اس کا پیسیو نہیں آتا. اچھا بالکل. لیکن وائی ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے بھئی؟ ایکٹیو جب آیا ہے اس کا پیسیو کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو میں نے بہت سرچ کیا, بہت ساری کتابیں, جیسے ابراہیم پور میں لوئل بک ڈپو ہے, اچھا میں نے اس سے دوستی کر لی تھی اور اس لیے کہ میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ میں کتابیں خریدتا, لیکن انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے کہ آپ آئیں اور کتابیں پڑھ کے جائیں. اچھا. تو میں نے جہاں تک سمجھا کہ شاید 100-150 کتاب پڑھی ہوں گی اس چیپٹر سے متعلق, مگر مجھے کہیں نہیں ملا کہ اس کا پیسہ کیوں نہیں آتا. تو میں نے اس کے لیے خود سوچ کر کے کہ پیسہ کیوں نہیں آتا ہے میں نے اپنے اس بک میں لکھا ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ چونکہ 2 ہیلپنگ ورب یا 2 مین ورب ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہوتے. 2 ہیلپنگ ورب اور مین ورب, ٹھیک ہے, جب تک کہ اس کے اندر کوئی آپ کنیکٹر نہیں لگائیں گے. جو کنجکشن ہے کنیکٹر ہے وہ نہیں ہوگا تب تک نہیں ہو سکتا. بالکل. تو اسی کے بنا پر جو میں نے اس پہ لکھا ہے اور ماشاءاللہ وہ چھپے ہوئے 2005 سے لے کر 19 سال تو ہو گئے. میں لکھا کہ کسی کے پاس اگر اس کا کوئی الٹرنیٹ ہو, اس کا کوئی اچھا جواب ہو تو مجھے بتا دے تاکہ میں اپنی غلطی صحیح کر لوں. لیکن 19 سال سے ابھی تک تو نہیں آئے. ماشاءاللہ. تو ایک چیز تو یہ رہی کہ فرسٹ جو ہماری بک آئی تھی 1995 میں جی یہ اردو میں اور عربی میں تھی. سیکنڈ بک آئی ہمارے انگلش کے اندر جو 2005 میں آئی. اس سے پہلے جب میں نے گریجویشن کیا تھا حمیدیہ کالج سے جی
عربک میری ایک سبجیکٹ تھی جی لیکن وہاں کوئی کتاب نہیں تھی اچھا ہاں سلیبس میں. تو ہمارے پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اس میدان کے ہیں, چاہے تو اس کو آپ بڑھائیں, ورنہ عربی کی کتاب نہ ہونے کی بنا پر اسٹوڈینٹس ایڈمیشن نہیں لے رہے عربی میں. اچھا ہمارے ایک دوست سے مفتی افروز صاحب, ہی واز مائی کلیگ ان کالج آلسو اینڈ ان دارالعلوم دیوبند آلسو. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار ہم دونوں اس کو کام کرتے ہیں. تو ہم نے اس دور میں لکھا تھا انمول عربی گائیڈ, اچھا ہے نا, یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اینڈ فائنل ایئر, اور الحمدللہ وہ آج حمیدیہ کالج میں چل رہی ہے. ماشاء اس کے بعد پھر میں آگے چلا تو مجھے مدارس کو دیکھ کر کے احساس ہونے لگا کہ ہمارے جو مدارس کے بچے ہوتے ہیں علماء خاص طور پر, ان میں کافی پوٹینشیل ہوتا ہے. ان کی ایک بیسیکلی کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے جی ایک پرٹیکولر زبان کے انس اینڈ آؤٹ سے واقف ہونا بہت ضروری ہے. اگر ایک زبان سے اگر آپ واقف ہیں جی تو اس کے مادھیم سے اس کو میڈیم بنا کر آپ دوسری زبان کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. اچھا تو یہ جو مدارس کے علماء ہیں جنہوں نے 10 سال 15 سال لگائے ہیں, وہ کسی ایک زبان کے تو ماہر ہوتے ہیں. بالکل اب جب وہ اس زبان کو ایک میڈیم بناتے ہیں انگلش زبان کو سیکھنے کے لیے, تو بڑی آسان سے وہ سیکھ جاتے ہیں. تو میں نے ایک مدرسے کے لیے جو مجھ پر ڈیمانڈ آئی جی کہ سر کس کو آپ کوشش کریں کہ مدارس کے بچوں کے لیے آپ کوئی ایک نیا کورس ڈیولپ کریں. تو میں نے ایک کورس ڈیولپ کیا, 5 سالہ کورس ہے وہ, اچھا ایڈوانس اسپوکن انگلش بیسڈ آن اسلامک نالج. اچھا ایڈوانس اسپوکن انگلش بیسڈ آن اسلامک نالج. اس میں بیسیکلی آپ سمجھیں گے پرائمری سے لے کر بخاری تک کی جو چیپٹرز ہو سکتے ہیں سارے انکارپوریٹ اس میں شامل کیے گئے ہیں. جی اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اگر ان 5 ولیوم کو صحیح پڑھ لے بچے, اچھا ماشاء تو انشاءاللہ وہ اپنے آگے کافی کچھ کر سکتے ہیں. اس کا فرسٹ ویلیوم تقریباً 20-25 مدارس کے اندر سلیبس میں شامل ہیں, وہ پڑھائی جا رہی ہیں. جی اس کے علاوہ ہندی میں بھی میری کئی بکس ہیں, اور اردو میں ابھی ایک جو فتنہ چل رہا ہے شکیل بن حنیف والا فتنہ ہے, جی تو اس کے لیے مجھے ضرورت پیش آئی کہ بھائی ایک کتاب لکھی جائے. اچھا اس کا نام ہے عقیدہ ظہور مہدی و نزول عیسیٰ اور شکیلی غلط فہمیوں کا ازالہ. اچھا کافی یہ 2018 یا 19 میں چھپی تھی. اچھا اس کے شاید یہ 4th یا 5th ایڈیشن ہے, جی جس پر دارالعلوم دیوبند کی تصدیق ہے مولانا شاہ عالم صاحب کی. جی اور یہ بک وہ ہے جس کا انوگریشن اور افتتاح دارالعلوم دیوبند میں ہی مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محترم پرنسپل ہیں, ان کے ہاتھوں سے ہوئی تھی. اس کے علاوہ بھی ابھی ایک کتاب میں نے اور لکھی ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس کی خوشخبری سنائیں گے کہ اسپیک انگلش فرام دی فرسٹ ڈے. اس کے اندر میں نے طریقہ یہ اپنایا ہے کہ کہیں بھی گرامر کا نام نہیں دیا, جی لیکن دیٹ از فل آف گرامر, اچھا اور انشاءاللہ لوگوں کو کافی پسند آئے گی. بالکل بالکل. فرینڈ سرکل کو لے کر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے وقت میں جو فرینڈ سرکلز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اتنے خاص نہیں ہیں, اور غلط فرینڈ سرکل ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹ لائف میں یا نارمل لائف میں یہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایک اچھا فرینڈ سرکل ہونا چاہیے یا اس کا کوئی آلٹرنیٹ آپشن ہمارے پاس ہو؟ ایک مقولہ مشہور ہے کہ صحبت صالح تھوڑا صالح کند, کہ اگر صحبت اچھی ہوتی ہے جی تو انسان اچھا بنتا ہے. حدیث میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ فرمایا ہے جی اور مثالیں دی ہیں کہ اگر آپ عطر کی دکان کے پاس جائیں گے تو خوشبو آپ کو مل جائے گی, بھلے آپ نہ خریدیں. جی اور کسی بھٹی والے کے پاس جائیں گے تو دھواں تو آپ کو ملے گا ہی. جی صحیح بات. تو صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے, اور ہمیں مذہب نے بھی سکھایا ہے کہ اچھی صحبت میں آپ رہیں. جی لیکن آج کل چیلنجز بہت ہیں کہ اچھی صحبت کے لیے ظاہر ہے کہ بہترین جگہ اس دنیا میں کوئی جگہ ہے تو مسجد ہے, بے شک, اور بدترین جگہ ہے بازار ہے. لیکن واسطہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو آدمی 24 گھنٹے مسجد میں رہ سکتا ہے, اور نہ ہی ایسا ہے کہ 24 گھنٹے بازار میں ہی رہے یا اس سے بچ کے رہ جائے. اس لیے رہنا تو اسی ماحول میں ہے, جی بٹ اسی ماحول میں رہتے ہوئے آپ اپنے آپ کو مینج کیسے کر سکتے ہیں وہ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. اس کے لیے بیسیکلی اللہ کی خشیت, اللہ کا ڈر اور اسلام کی جو بیسک معلومات ہیں جی وہ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل.
اگر وہ چیز رہیں گی اور ہم اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں ایک اچھے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، فرسٹ ہماری خود کی ذمہ داری ہے کہ آئی شوڈ چینج مائی سیلف. بالکل ہم سامنے والے کو چینج کرنے کی اس میں ایسا نہ ہو کہ ہم خود بدل جائیں، پہلے ہمیں اپنا کو بدلنا ہے، بالکل اور ہمیں ایک ایسا ریفلیکشن دینا ہے کہ سامنے والے پر اس کا اثر پڑے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے متاثر ہو کر ایک اچھے ماحول میں ڈھل جائے. بالکل تو ہم نہ بالکل کمپلیٹلی کسی بھی ایٹماسفیئر کو ریجیکٹ کر جائیں، تو یہ سماج سے ہم کٹ جائیں گے، اور وہ ساتھی جو غلط ماحول میں پڑے ہوئے ہیں جی ان کو اور بڑھاوا ملے گا، ان کے شر اور فتن اور بڑھتے چلے جائیں گے. اس لیے ان کو بالکل ان سے قطع تعلق نہ کریں، بلکہ ان سے ڈائلاگ جاری رکھیں، ملتے بھی رہیں. بالکل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کو نبوت کا آپ کو اعلان ہوا جی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ صاحب آپ مسجد میں ہی دعوت دی، آپ عکاظ کے بازار میں بھی گئے، جبکہ بازار بدترین جگہ ہے، حضور نے خود فرمایا، لیکن آپ وہاں گئے ہیں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں. جی ایک آدمی ایک اچھا نیک صالح انسان جب بازار میں جاتا ہے تو ان کی چال، ان کی ڈھال، ان کی نگاہوں کی کا انداز، جی اس سے لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ ایک اچھا انسان آ رہا ہے. بے شک. بازاروں میں رہ کے بھی ہم نگاہوں کو جھکا کر چل سکتے ہیں. یہ ایسی کلا ہونی چاہیے، اور اسی کا اسلام ہمیں سبق دیتا ہے. بالکل. آج کے وقت میں جو ٹیچرز ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور کس طریقے سے وہ اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کر سکتے ہیں ان کی پرسنالٹی کو امپرووائز کرنے کے لیے؟ دیکھیے، ٹیچرز کے بڑے رول ہوتے ہیں، اور ٹیچرز کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. بالکل. میں سمجھتا ہوں چونکہ میں نے اس میدان میں کافی وقت گزارا ہے، اور تقریباً 25-27 سال سے الحمدللہ اس ٹیچنگ میدان میں رہا، اور اسٹل جی میں ہوں. ٹیچر شوڈ بی لائک اے کوچ. ٹیچر کے اندر جو کلا ہونی چاہیے وہ کوچ جیسی ہونی چاہیے. جب کوئی کوچ کسی ٹیم کو تیار کرتے ہیں تو ان کی ایک فکر یہ ہوتی ہے کہ ہماری یہ ٹیم کس طرح سے ونر بن جائے. وہ رات دن اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کیونکہ ان بچوں کا، ان کے اسٹوڈنٹ کا، ان کی ٹیم کا کسی میچ کو جیت جانا ان کی جیت مانی جاتی ہے. بالکل. اگر ہمارے ٹیچرز کے اندر یہ خوبی ہوگی اور ان کی سوچ ہوگی کہ وی آر لائک دی کوچ فار آور اسٹوڈینٹس، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈینٹس اور ٹیچر کے درمیان کا جو رشتہ ہے جی یہ اور پاکیزہ اور مضبوط ہوگا. چونکہ اسٹوڈینٹس کہیں نہ کہیں آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ٹیچرس ہمارے لیے بہت زیادہ خیر خواہ نہیں ہیں، جس کی بنا پر دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور جو ریسپیکٹ ٹیچر کے پرتی ہونا چاہیے جی وہ اسٹوڈینٹس کی زندگی میں ہوتی نہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جی جس گول کو، جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جی وہ پچھڑ جاتے ہیں. جہاں تک ٹیچرز کا سوال ہے، ظاہر ہے جیسے کوچ اس ٹیم کو تیار کرنے میں اس گیم کی سارے انس اینڈ آؤٹ سے واقف ہوتے ہیں، چونکہ اس میدان کے ماہرین ہوتے ہیں، اس لیے گورنمنٹ اس کو کوچ بناتی ہے بالکل. تاکہ اس کو تیار کریں. ویسی ٹیچرز کو بھی کیا ہے، ضروری ہے کہ اپنے اندر ٹیچنگ کی ساری کوالٹیز اپنے اندر لے آئیں. جی خصوصاً وی آر ٹاکنگ بہت ہمبل ہونی چاہیے، ان میں کرٹیسی ہو، شائستہ پن ہو. کوئی بات کریں تو اس کو ایسا جھلکنا چاہیے بچوں کو کہ یہ میرا ہمدرد ہے. جی کہیں ڈکٹیٹرشپ یا ہٹلر گری نہ ہو کہ جب ہم نے کوئی کہہ دیا تو آپ کو ماننا پڑے گا. بہت مدد ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچرس کو بتانے میں کہنے کی غلطی ہو جاتی ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہہ دے کہ سر اس میں آپ کو ریویو کرنا چاہیے، تو ٹیچرس کو برا نہ مانیں، بلکہ اس کو ریویو کریں اور دیکھیں کہ جو صحیح بات ہو جی بچوں تک پہنچائیں. تو ٹیچرس اگر اپنے اندر اپنے بچوں کے حق میں وہ صفت پیدا کریں گے کہ ہم ان کے لیے خیر خواہ ہیں، جی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بچے اس سے اٹیچ ہوں گے، فیملیئر ہوں گے. اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں جو بچے اپنے دوست کو نہیں بتا سکتے، اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن اپنے ٹیچرس کو بتا سکتے ہیں. بالکل. تو یہ جو بیسٹ کا جو
बीच की जो वॉल होती है, दीवार होती है, जी दैट शुड बी ब्रोकन. अगर क्या है कि टीचर्स और स्टूडेंट के दरमियान में एक मजबूत रिश्ता होगा और टीचर्स मौजूदा हालात के जो करंट अफेयर्स हैं और चैलेंजेस हैं इससे वाकिफ होंगे और वो खुद एक पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन करने वाले होंगे, सकारात्मक सोच वाले होंगे, مثبت किरदार वाले होंगे, तो उनका रिफ्लेक्शन जो होगा बच्चों में यकीनन तौर पर कन्वर्ट होगा डेफिनेट और वो बच्चे इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे. इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी. इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको इस पॉडकास्ट से ये चीज समझ में आई होगी कि स्टूडेंट लाइफ कैसे होना चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रोवाइज करने के लिए मेहनत करना चाहिए और टीचर्स की क्या जिम्मेदारी है और उनको किस तरीके से स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहिए ताकि उनका फ्यूचर अच्छा हो सके. बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें यहाँ तक वॉच करा. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.